نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ کا دوسرا نام آپ بکہ بھی کہہ سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عرب کے اندر میم کو با سے بدل دیتے ہیں۔ عرب کے کلام کے اندر اس کی بہت سی نظائر موجود ہیں۔ مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں، یہ مکن سے ہے، پانی کی قلت۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ وہاں گئے ہیں، دیکھا ہے انہوں نے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، وہاں پر پانی کی بہت قلت ہے، اس لیے اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے یہی جگہ ابری تھی۔ اس وقت یہ سفید جھاگ کی شکل میں تھی جو منجمد ہو گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے اسی سے ساری زمین کو اسی کے نیچے سے پھیلایا ہے۔ گویا کہ یہ زمین کا مرکز ہے کعبہ۔ کعبہ کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو، سب سے پہلے یہی ابری تھی، اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی، بیت کا لفظ مسجد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ، تو سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی، اللہ کا گھر بنایا گیا، وہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ وہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ احادیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اللہ رب العزت کا ایک گھر تعمیر کرو، تو فرشتوں نے عرش کے نیچے اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کیا، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ ہی کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے اسی کے بالکل نیچے زمین میں اللہ کا ایک گھر بنایا، اس کا نام سراح رکھا۔ تو فرشتے اس کا طواف کرنے لگے، اس کا طواف کرتے تھے۔ اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا زمین پر اتارا، تو پھر آدم علیہ السلام نے بھی اس گھر کی تعمیر کی، فرشتوں کے بتلانے پر کہ اس کی یہ جگہ ہے، اس کا ہم طواف کرتے ہیں، آپ اس جگہ پر اللہ رب العزت کا گھر بنائیں۔ تو سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا، جو مسجد بنائی گئی، وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔
وُزِعَ لِلنَّاسِ، اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت بٹھا دی، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو۔ تو اللہ رب العزت کا گھر سب سے پہلے بنایا گیا، آدم علیہ السلام نے بنایا انسانوں میں سے۔ اس کے بعد جب طوفان نوح آیا، بعض روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا لیا، بعض روایات کے مطابق اس کی تعمیر منہدم ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں سے اس کو اٹھایا جو بنیادیں پہلے سے قائم تھی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی وضاحت فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قواعد بنیادوں سے اٹھایا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جو جگہ تھی، بنیادیں تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے وہ بتلا دی، دکھلا دی۔ تو انہی سے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کو اٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد، زمانہ کے گزرنے کے بعد، کافی زمانہ جب گزر گیا تو پھر کسی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر منہدم ہوئی، تو قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں نے اس کی تعمیر کو دوبارہ کیا، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ جب دوبارہ تعمیر منہدم ہوئی تو عمالقہ نے، قبیلہ عمالقہ کے لوگوں نے اس کی تعمیر کی، اور پھر کسی حادثے میں جب بیت اللہ منہدم ہوا، تو یہ اس کی تاریخ بیان کر رہا ہوں، تو پھر قریش کے لوگوں نے اس کی تعمیر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خود اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ پہ نصب کیا۔ قریش کی جو اس وقت کی تعمیر تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے کچھ مختلف تھی، 3 باتوں میں مختلف تھی۔ نمبر 1، قریش نے کچھ جگہ چھوڑ دی جہاں پر انہوں نے تعمیر نہیں کی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اب بھی طواف کرنے والے جب طواف کرتے ہیں تو اس جگہ کو اندر لے کر اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کفار کے پاس جو پاکیزہ مال تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے گھر میں دوسرا مال، مشکوک مال جو ہے وہ لگایا جائے۔ اور اسی طرح بیت اللہ کا میزاب بھی ہے، میزاب رحمت، اس کا پانی جو ہے وہ حتیم میں ہی گرتا ہے۔ دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، ایک مشرقی تھا، دوسرا مغربی تھا۔ ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے، دوسرے دروازے سے لوگ باہر نکل جاتے تھے۔ انہوں نے ایک دروازے کو بند کر دیا، صرف مشرقی دروازے کو باقی رکھا۔ تیسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ بیت اللہ کا دروازہ قد آدم، یعنی انسان کے قد سے بھی زیادہ اونچا رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ جس کو ہم اجازت دیں وہی بیت اللہ میں داخل ہو سکے، دوسرا آدمی بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، اے عائشہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ لوگ نو مسلم لوگ ہیں، اگر مجھے ان کی طرف سے خوف نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو دوبارہ بیت اللہ کو منہدم کر کے بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دوں۔ یہ نو مسلم ہے، خطرہ ہے
کہ یہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، تو اس لیے میں اس کو سرے دست اسی حالت پہ چھوڑتا ہوں۔ تو یہ حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سن رکھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ جب مکہ پر ان کی حکومت آئی تھی تو وہ کچھ عرصے کے لیے، مگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق دوبارہ بیت اللہ کو منہدم کر کے بناء ابراہیمی کے مطابق بنا دیا۔ پھر اس امت کا سب سے بڑا ظالم الامہ حجاج بن یوسف، جب اس نے مکہ پہ حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس نے لوگوں کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ ان کا یہ عمل ٹھیک نہیں تھا، اس لیے کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی مخالف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا اچھا نام، ان کی اچھی تعریف، ان کا اچھا تذکرہ لوگوں میں باقی رہے، تو اس نے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور کر کے کہ ان کا یہ عمل ٹھیک نہیں تھا، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی۔ پھر بیت اللہ کو گرا کے منہدم کر کے اس نے قریش کے طرز پر دوبارہ بنا دیا۔ اس کے بعد بہت سے مسلم بادشاہ جب وہ آئے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ کے گھر کو بنا دیں، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے موطا امام مالک، بہت بڑے حدیث کے عالم، بہت بڑے فقہ کے عالم، بہت بڑے بزرگ اور عالم دین، انہوں نے فرمایا اب جس حالت پر ہے اسی حالت پہ رہنے دو، اگر اس کی تمہیں اجازت دے دی گئی تو ہر آنے والا بادشاہ وہ اپنی نام آوری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بیت اللہ کو گرائے گا اور پھر دوبارہ بنائے گا۔ یوں بیت اللہ بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا، اس لیے فرمایا اب اسی طرح اس کو رہنے دو۔ تو اب اسی طرح اس کی تعمیر اس وقت سے باقی ہے، البتہ کہیں سے شکست و ریخت، مرمت وغیرہ اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی تاریخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان اول بیت، سب سے پہلا گھر ہے، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ سب سے پہلا جو گھر ہے اس زمین پہ بنایا گیا وہ اللہ رب العزت کا گھر مسجد حرام کو بنایا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی کشش اور جاذبیت رکھ دی اور ایسی اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی۔ مسلمان وہ تو بیت اللہ کی انتہائی تعظیم کرتے ہی ہیں، کفار کے دل میں بھی اس کی تعظیم ڈال دی کہ جتنی مرضی ان کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں، اس سب کے باوجود وہ بیت اللہ کی عظمت پر جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مبارکم وہدی للعالمین، اللہ رب العزت نے اس میں برکت رکھ دی، اس گھر کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی۔ آپ کو معلوم ہے برکت دو طرح کی ہوتی ہے، ظاہری بھی معنوی بھی۔ ظاہری برکت یہ ہے کہ چیز زیادہ ہو جائے، معنوی یہ ہے کہ چیز تو زیادہ نہیں ہوئی مگر اس سے کام اتنے نکل آئے کہ جتنے زیادہ چیزوں سے نکلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر معنوی برکت بھی رکھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا، محلے کی مسجد میں پڑھیں تو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 25 نمازوں کا۔ جو لوگ گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں وہ دیکھ لیں، 25 نمازوں کا ثواب۔ اگر جامع مسجد میں پڑھیں تو 500 نمازوں کا ثواب۔ اگر بیت المقدس میں پڑھیں 1000 نمازوں کا ثواب۔
اگر مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، آپ کی جو مسجد ہے، اس میں پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد حرام میں، بیت اللہ میں نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بہت زیادہ اس میں برکت ہے، عظمت ہے، یہ تو معنوی برکت ہے، روحانی برکت ہے۔ اور اسی طرح ظاہری برکت بھی ہر آدمی اس کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ وہاں پر ہر سال حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لاکھوں لوگ، اور کئی کئی جانور ذبح کرتے ہیں، کم از کم ایک جانور تو سبھی ذبح کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کبھی ایسا ہوا کہ جانوروں کی قلت ہو گئی ہو، اور پھر وہاں رہائش رکھتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو کبھی مارکیٹ میں کوئی چیز کم ہوئی ہو، حالانکہ وہ ایک سنگلاخ علاقہ ہے، خشک پہاڑ ہیں، بنجر زمین ہے، تو وہاں پر ہر چیز، پھل، میوہ جات، اناج، ہر چیز وہاں وافر مقدار کے اندر ہر کسی کو میسر ہوتی ہے۔ یہ جو باہر کے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ مکہ معظمہ کی جو اپنی آبادی ہے اس سے بھی 7-8 گنا سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہاں کبھی اشیاء خورد و نوش میں کبھی بھی کمی نہیں دیکھی گئی، ہر چیز ہر کسی کو بآسانی میسر ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی برکت ہے، حالانکہ وہ کوئی زرعی علاقہ نہیں ہے اور کوئی تجارتی علاقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے ثمرات وہاں پر اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں پہنچتے ہیں، کھنچ کر جاتے ہیں، ہر چیز وہاں پہنچتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں ظاہری طور پر بھی برکت رکھ دی، معنوی طور پر بھی وہاں برکت رکھ دی۔ وہاں پر جو عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جو لوگ وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں وہی آپ کو صحیح معنی میں بتلا سکتے ہیں کہ کس قدر ذہنی سکون ہوتا ہے، کس قدر اللہ رب العزت کی طرف انسان کی توجہ وہاں بڑھتی ہے، یہاں کی عبادت میں وہاں کی عبادت میں کتنا فرق آتا ہے۔ تو یہ وہاں بیت اللہ کی ساری برکات ہیں، اسی کا یہ اثر ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی مسجد۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ تو جو قرآن کریم میں بھی جس کا تذکرہ ہے، احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، وہ دوسری تعمیر تھی۔ پہلی تعمیر جو کی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ جس طرح بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ ابتدائی تعمیر تھی، بلکہ وہ بھی اس کی بنیادیں پہلے موجود تھی، انہی بنیادوں سے آگے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جو تعمیر کی تھی وہ بیت المقدس کی جو پہلی تعمیر تھی اسی کی بنیادوں کو اوپر اٹھایا۔ تو بیت اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عظمتیں رکھی ہیں، اور آگے فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ آپ دیکھ لیجئے سب ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس میں ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں جو نشانیاں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کی طرف لے جاتی ہیں، سارے جہانوں کے لیے اس میں اللہ نے ہدایت رکھ دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کا احترام انسان تو انسان، خواہ وہ کافر ہوں، وہ تو کرتے ہی ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، پرندے بیت اللہ کے اوپر سے نہیں گزرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، بینات کا معنی واضح کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، ان میں مقام ابراہیم بھی ہے، اور ومن دخلہ کان آمنا، اور یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون و محفوظ ہو جاتا ہے۔ مقام ابراہیم یہ اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور وہ پتھر ہونے کے باوجود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند ہونا چاہتے تو وہ بلند ہو جاتا، جب نیچے اترنا چاہتے تو نیچے ہو جاتا۔ آپ کے پاؤں مبارک کو ٹخنوں تک اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا، اس کے نشانات کو ٹخنوں تک، سخت پتھر ہونے کے باوجود۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور آج تک اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم کا نشان موجود ہے۔ پہلے یہ جگہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس تھی، جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، تو پھر طواف کرنے والوں کی آسانی کے لیے اس کو بیر زمزم کے پاس وہاں رکھ دیا۔ اب اللہ رب العزت آپ سب کو لے جائے، آپ دیکھیں گے کہ ایک بلوری غلاف کے اندر اس پتھر کو رکھا گیا ہے، وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اب تو یہ بھی مطاف کے اندر آ گیا ہے، اس لیے کہ مطاف طواف کی جو جگہ بہت زیادہ کھلی ہو چکی ہے، تو علماء نے فرمایا اس کے پاس نماز پڑھیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ پورے حرم کے اندر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، طواف کیا ہے، طواف کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں جو واجب ہیں، وہ آپ پورے حرم میں پڑھ سکتے ہیں، پوری مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ ایک پتھر ہو کر اس نے اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نقش لے لیا، اور پھر ایک پتھر ہو کر کبھی اوپر ہوتا تھا کبھی نیچے، ایک بے جان چیز ہو کر محسوس کر لیتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب ضرورت ہے بلند ہونے کی، تو وہ بلند ہو جاتا تھا۔ جب محسوس کرتا تھا کہ اب نیچے ہونے کی ضرورت ہے، وہ نیچے ہو جاتا تھا۔ تو ابھی تک وہ محفوظ ہے، البتہ کچھ اس کے اندر جو قدم کا نشان ہے وہ مدم ہوا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے بار بار ہاتھ لگانے سے اب وہ ہاتھ لگانے کو، اب تو ہاتھ لگانے تو نہیں دیتے، اس لیے کہ غلاف کے اندر اس کو بند کر دیا ہے، مگر نشان اب بھی نظر آتے ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے، حرم کے اندر جو داخل ہو جائے وہ مامون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا حکم بھی دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تھا تو فرمایا اس کے اندر لڑائی کرنا حرم کے اندر نہ مجھ سے پہلے جائز تھا نہ بعد میں، صرف اللہ رب العزت نے مجھے چند گھنٹوں کے لیے اجازت دی ہے، اور اس میں مصلحت کیا تھی؟ دین کی بڑی اہم مصلحت تھی، اور بیت اللہ کی تطہیر مقصد تھا۔ اس لیے دین کی بڑی مصلحت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دی ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اجازت ہے نہ بعد میں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تو اللہ رب العزت نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا، حفاظت کی جگہ بنا دیا، اور اس کا احساس اللہ رب العزت نے جانوروں تک کے دلوں میں رکھ دیا ہے کہ جانور بھی، وحشی جانور بھی انسانوں سے نہیں بھاگتے۔ اور اسی طرح جو جانور خونخوار جانور ہے، وہ کسی جانور پہ حملہ کرے، وہ جانور بھاگ کر اگر حرم میں داخل ہو جائے تو وہ بھی وہاں داخل نہیں ہوتا کہ اس پر حملہ کرے یا اس کو پریشان کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی نشانیاں رکھی ہیں اور اس کو امن کی جگہ بنا دیا ہے۔
اگر کسی کے سامنے اس کے باپ کا قاتل بھی آ جائے تو وہ حرم کے اندر اس کو دیکھ کر نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتا ہے. اس کو بھی معلوم ہے، بے شک کافر ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کی کیا اہمیت ہے اور کیا عظمت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا ہے. آپ کہیں گے حجاج بن یوسف نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، حرم میں حملہ کیا، تو وہ تشریحی طور پر تو اس لیے وہ امن کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ساری امت نے اس کو رد کیا ہے، ساری امت نے لعن طعن کیا ہے، سب نے کہا یہ ناجائز ہے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ جائز ہے. تکوینی طور پر بھی وہ اس امن کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر دنیاوی جو مقاصد تھے، سیاسی جو مقاصد تھے، ان کی خاطر وہ یہ سارے کام کرتا رہا. تو اللہ رب العزت نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے جب اٹھوں گا تو میرے ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، دوسری طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. میں اٹھ کر بقیع غرقد کی طرف جاؤں گا، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں کے لوگ اٹھ کر میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر میں انتظار کروں گا مکہ کے لوگوں کا، وہ بھی میرے پاس آ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یوں حرمین کریمین کے درمیان میں اٹھایا جاؤں گا. تو اس لحاظ سے بھی اس کی بڑی عظمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرمین میں کسی جگہ جس کا انتقال ہوا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو بہت زیادہ فضیلت والی جگہ ہے اور امن والی جگہ ہے. جانور بھی اپنے آپ کو وہاں محفوظ اور مامون سمجھتے ہیں. اگر کسی انسان نے کوئی زیادتی کی ہے، زیادتی کر کے وہ حرم میں چلا جائے، تو علماء فرماتے ہیں وہاں اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کو مجبور کیا جائے گا، اس کو محاصرہ کیا جائے گا، اس کا کھانا بند کریں گے تاکہ وہ باہر نکلے، پھر اس کو سزا دیں گے. تو حرم کے اندر لڑائی جائز نہیں. ہاں اگر کوئی ہم سے حرم میں لڑے، کفار ہم سے لڑیں، تو پھر اللہ رب العزت نے دفاعی طور پر اجازت دی ہے کہ تم بھی لڑ سکتے ہو. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے وہاں اجازت نہیں دی. تو اللہ رب العزت نے اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دیا. یہاں پر جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ہر آدمی دوسرے کو اور اپنے آپ کو یہاں محفوظ و مامون سمجھتا ہے. اور ایک حفاظت اس طرح بھی ہے کہ جو حرم میں داخل ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے محفوظ فرما دیتے ہیں. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. علماء لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزے ایسے ہیں جو اب بھی باقی ہیں. ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کی صورت میں اب بھی آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. تو یہ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس طرح موجود تھا اب بھی موجود ہے. قیامت کی صبح تک یہ معجزہ رہے گا. آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی اس جیسی صورت بنا کے لانے پہ قادر نہیں ہو سکتا. عیسائیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہودیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے مشرکین کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے تحدی کی ہے، چیلنج کیا ہے کہ کوئی اس جیسی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کے لا دے. لڑنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ بالکل آسان راستہ بتا دیا ہے. یہ اس راستے کی طرف نہیں جائیں گے، آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بچوں کو یتیم کروانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر اس تحدی، اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، کلامی معجزہ. اور دوسرا یہ کہ حج بہت بڑی عبادت ہے.
اس کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شرعی معنی جو ہے اللہ رب العزت نے اس کی ضروری تفسیر قرآن کریم میں بیان کر دی۔ وقوف عرفات اور بیت عتیق یعنی اللہ کے گھر کا طواف، مزدلفہ کا وقوف وغیرہ وغیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت سی تفاصیل جو ہیں وہ بیان فرما دی۔ تو ان کے اندر ایک بڑا معجزہ، جب شیطانوں کو کینکریاں مارتے ہیں، 3 روز کینکریاں ماری جاتی ہیں، ہر آدمی 7 کینکریاں مارتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تو اگر ان کینکریوں کو وہاں سے نہ اٹھایا جائے تو وہاں پر جو شیطان بنائے ہوئے ہیں وہ جمرات جنہیں کہا جاتا ہے، وہ جمرات ان کینکریوں میں دب جائیں اور چند سالوں میں تو وہاں بڑے بڑے پہاڑ بن جائیں۔ جمرات جو ستونوں کی شکل میں، پلروں کی شکل میں ہیں، وہ پہاڑوں میں نظر ہی نہ آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جس کا حج قبول ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان کی کینکریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ صرف ان لوگوں کی کینکریاں جو کچھ نظر آتی ہیں، جن کا حج قبول نہیں ہوتا، انہی کی پڑی ہوتی ہیں، باقی لوگوں کی کینکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ کینکریاں یہاں سے اٹھا کر ان جمرات کو نہ مارو، پیچھے سے لے کر آؤ، مزدلفہ سے لے کر آؤ، یہاں سے اٹھا کر ان کو نہ مارو۔ یہ جو مردود کینکریاں ہوں گی، جو مقبول نہیں ہوں گی، تاکہ آپ کے حج پر بھی اس کا اثر نہ پڑے۔ اور اتنی فضیلت ہے شیطانوں کو کینکریاں مارنے کی، بیت اللہ کا طواف کرنے کی۔ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس کا حج قبول ہو گیا، وہ ایسے ہے، ایسے پاکیزہ ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے اس کو اس کی ماں نے آج جنا ہو۔ تو وہاں بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس پر من استطاع الیہ سبیلا، جس کو طاقت ہو وہاں تک پہنچنے کی، جس کو استطاعت ہو راستے کی وہاں تک جانے کی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں پر حج فرض ہے۔ اور استطاعت کیا ہے کہ انسان کے پاس اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرما دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزاد والراحلہ، انسان کے پاس توشہ ہے اور سواری ہے، انسان وہاں جا سکتا ہے۔ تو یعنی انسان کے پاس اپنا خرچہ ہو اور وہاں پر رہائش کا خرچہ بھی ہو، انسان وہاں جا سکتا ہے، وہاں رہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا بھی خرچہ ہو جن کی کفالت انسان کے ذمہ ہے، واپس آنے تک کا خرچہ انہیں دے سکے، تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ خود صحت مند ہو، ایسے نہ ہو کہ نگاہی نہ ہو، ہاتھ پاؤں نہ ہو، تو ایسا آدمی اپنے شہر میں نہیں چل سکتا تو وہاں کیا کرے گا؟ تو خود بھی صحت ہو، اور اسی طرح راستے کا امن والا ہونا، کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، غالب یہ ہے کہ امن ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں راستہ امن والا ہے۔ تو راستہ امن والا ہو، جب راستہ امن والا ہو اور انسان کے پاس خرچ بھی ہو، انسان صحت مند بھی ہو، تو اس کے ذمہ اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا، اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنا اس کے ذمہ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، خواہ وہ عورت کے خرچے پر حج کرے یا اپنے خرچے سے کرے، اس لیے کہ پردہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تنہا لمبا سفر کرنے کی اجازت نہیں دی، تو اس لیے عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب حج کی شرطیں پائی جائیں، عقل مند ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، صحت مند ہے، تو حج کا خرچہ بھی ہے، راستے کا جیسا کہ میں نے بتلا دیا، راستہ بھی امن والا ہے، تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ کافر ہے، کافر کے ذمہ حج نہیں ہے۔ اگر کسی نے کفر کی حالت میں حج کیا، بعد میں مسلمان ہو گیا تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا،
چھوٹا بچہ ہے، اس نے حج کر لیا، بالغ ہو گیا، بالغ ہونا شرط ہے، تو دوبارہ مالدار ہے تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے وہ سن لیں، اللہ فرماتے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے انکار کیا، اگر تو اس نے انکار کر دیا صراحتاً تو وہ تو کافر ہو گیا۔ جس نے صراحتاً انکار نہیں کیا، عملی انکار کیا، عملی انکار کیا ہے؟ وسعت کے باوجود حج نہیں کرتا، تو یہ بھی کافروں والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا وَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ غنی ہے تمام جہانوں سے، اللہ کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کسی کا احتیاج نہیں ہے۔ حج کرتے ہو تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، اللہ رب العزت کی حکومت میں، ان کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ تمام سے غنی ہے۔ تو اس لیے اس میں بڑی تحدید ہے ان لوگوں کے لیے جو وسعت کے باوجود، صحت کے باوجود، امن کے باوجود، مال و دولت کے باوجود، جس کو وسعت سے میں نے تعبیر کیا ہے، وہ حج نہیں کرتے، اپنی دکانوں کے اوپر غور کر رہے ہیں، دکانیں اور بنا لو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ حج کر سکتے ہیں، حج کر کے ہیں، اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں، جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، حج نہیں کرتے، اور بڑا مال و دولت ہے، وہ پیسوں کی شکل میں اگرچہ نہیں ہے، دوسری شکل میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے۔ تو ایک تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیسوں کی شکل میں، روپے کی شکل میں مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں، کسی دوسری شکل میں، مثلا زیورات بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح مکان بہت پڑے ہوئے ہیں، جائیداد زمینیں بہت ہیں، اور اسی طرح جانور بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح کپڑا بہت گودام میں پڑا ہوا ہے، کسی بھی طریقے سے اتنا مال ہے جو انسان کی ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا ہو کہ انسان آنے جانے کا خرچہ کر سکتا ہو، رہائش کا خرچہ کر سکتا ہو، اپنے اہل و عیال کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ جو حج نہیں کرے گا، اللہ رب العزت نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، جو حج نہیں کرتا۔ تو بہت سخت وعید ہے، اس لیے اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو دیکھ کر جس کے ذمہ حج فرض ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اور اس کے اندر برکت ہونے کو، اور تمام جہانوں کے لیے اس میں ہدایت ہونے کو بیان کیا، اور اس میں اللہ کی بڑی بڑی قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے 3 نشانیوں کو بیان کیا، مقام ابراہیم کو، اور بیت اللہ کا امن والا ہونا اس چیز کو، اور اسی طرح بیت اللہ کا لوگوں کے اوپر اس کی زیارت کے لیے آنا، اس کے حج کا فرض ہونا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اس لیے بیت اللہ کی عظمت اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، بیت اللہ کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، اپنے جو بیت الخلاء ہیں ان کو بھی اس طریقے پر نہیں بناتے کہ پیٹھ ان کی طرف ہو۔ تو مسلمانوں کے دل میں عظمت ہے، مگر اس کی عظمت کا ایک پہلو جو ہے اس سے ہم غافل ہیں، وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کی زیارت کرنا، اس کے لیے جانا، اس کے لیے تڑپ اپنے دل میں رکھنا کہ اللہ ہمیں اتنا مال و دولت دے کہ ہم وہاں جا سکیں۔ تو یہ والی جو پہلو ہے اس کے اندر مسلمانوں میں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہلو کے اوپر بھی انتہائی سخت وعید بیان کی ہے، تحدید کی ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کے اندر بھی جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کر کے اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت، گھر کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔